جی السلام علیکم. پچھلے کوئی تقریباً 10 ماہ سے ایک بڑی نئی چیز جو کہ بظاہراً تو نہیں ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، سننے میں اور پڑھنے میں آ رہی ہے کہ بہت زیادہ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور جو یوتھ ہے، جو ینگ لوگ ہیں پاکستان کے، وچ بیسیکلی ہے دا بیک بون آف پاکستان. کسی بھی ملک کا بیک بون اس کا پڑھا لکھا طبقہ، اس کے فریش گریجویٹس ہوتے ہیں. سو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ کا کوئی فیوچر خدا نخواستہ پاکستان میں نہیں ہے، اور پاکستان یا تو ڈیفالٹ ہو جائے گا، یا پاکستان میں خانہ جنگی ہو جائے گی، یا پاکستان کو جو تحریک طالبان کے خوارج ہیں وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کریں گے اور حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے. اور ایز ٹیچرز، ایز سم ون ہو از کنیکٹڈ ود ایجوکیٹڈ یوتھ آف پاکستان، ہمارے تک بھی بہت ساری چیزیں، بہت سارے سوالات اور جو کنسرنز ہیں اسٹوڈنٹس کے، وہ ہمارے تک بھی سامنے آ رہے ہیں. یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنا ہے. ہمیں یہ چیز جاننی ہے کہ یہ جو حالات اس وقت، جن حالات سے پاکستان گزر ہے، ہماری جو جنریشن ہے اور ہم سے جو آنے والی جنریشنز ہیں، انفارچونیٹلی ہمارا ڈائلما ہی ہے کہ حالات تھوڑے سے خراب ہوتے ہیں اینڈ وی رش انٹو دا پینک موڈ. لیکن ہمیں یہ بات یہاں پہ سمجھنی ہے اور جاننی ہے کہ اس سے کئی گنا برے حالات پاکستان آلریڈی دیکھ چکا ہے. 2007، 2008، 2009 یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جب یہ تحریک طالبان کے جو خوارج ہیں، یہ سوات ان کے کنٹرول میں تھا. پاکستان میں لٹرلی کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوتا تھا جب بم بلاسٹ نہیں ہوتے تھے. پاکستان اکنامکلی بالکل وہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا تھا. پاکستان میں کوئی بزنس کرنے کو تیار نہیں تھا. روز فارن نیشنلز جو آتے تھے ان کو یہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا تھا. فیکٹریز بند ہو رہی تھی، کراچی میں لوگوں سے بھتہ لیا جاتا تھا، بزنس بالکل ڈراپ ہو چکا تھا. وہ اس وقت جو حالات ہیں اس سے کئی گنا ٹف حالات تھے اس زمانے میں. اور اس وقت بھی یہ سیم سلوگن جو آج چل رہا ہے، پاکستان سے زندہ بھاگ، اس وقت اس سلوگن کے نام پہ ایک شو ہوتا تھا اور ڈراماز بنتے تھے، اور یہ ایک زبان زد عام تھا کہ پاکستان کے کس وقت یہ تحریک طالبان، یہ جو ہمارا میڈیا ہے، یہ اس پہ یہ دکھایا جاتا تھا کہ کس وقت یہ بس ایک یہ علاقہ انہوں نے کیپچر کر لیا خوارج نے، اب یہ اگلا سوات کے بعد یہ کون سا علاقہ کیپچر کریں گے، اسلام آباد سے اتنے کلومیٹرز دور ہے. یہ سب چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں، اور الحمدللہ اس سٹیج سے بھی پاکستان بڑی باعزت اور باوقار طریقے سے نکل کے آیا جنرل کے دور میں. اور اس سے بھی اگر آپ پیچھے جائیں تو 1971 میں جس طریقے سے پاکستان ٹوٹا، اس وقت بھی دنیا کہتی تھی کہ پاکستان نہیں بچ سکتا، کہ پاکستان تب بھی بچا. اور اس سے بھی اگر آپ پہلے چلے جائیں، ایون وی کین گو بیک ٹو 1947، جب ہمارے پاکستان بنا تو ہمارے پاس اگلے مہینے کی سرکاری ملازموں کی تنخواہ نہیں تھی، لیکن پاکستان پھر بھی سروائیو. سو فرام ایز این انٹرنیشنل ریلیشن کے اسکالر کے طور کے اوپر، پاکستان آئسولیشن میں ایگزسٹ نہیں کرتا. پاکستان ہے تو یہ پورا خطہ اس فارم میں ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے. خدا نخواستہ پاکستان نہیں ہوتا تو صرف پاکستان نہیں جائے گا، پاکستان کے ساتھ نیپال بھی جائے گا، پاکستان کے ساتھ بھوٹان بھی جائے گا، کیونکہ پاکستان ایک بیلنس آف پاور کریٹ کیے ہوئے. پاکستان لاسٹ فرنٹیئر ہے آف دا اسلامک ورلڈ. سو اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، پاکستان از اے نیوکلیئر پاور. پاکستان کی نیوکلیئر پاور ہونا ہی پاکستان کی ایک بہت بڑی ضمانت ہے. پاکستان میں ڈیسٹیبلٹی ہے، آئی اگری ٹو دا کور کہ ہے. پاکستان میں مزید انسٹیبلٹی آئے گی، یس آئے گی، لیکن کیا پاکستان کے وجود کو کوئی خطرہ ہے، یا کیا پاکستان بالکل تباہ خدا نہ خواستہ ہو جائے گا؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. اور یہ میرا یقین ایک اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ از کائنڈ آف illogical، خدا نہ خواستہ، یا کوئی دنیاوی لاجک نہیں ہے اس کے پیچھے. پاکستان، آپ تاریخ اگر پڑھ لیں، آپ ہسٹری اگر دیکھیں، تو پاکستان اس سے بہت برے حالات سے نکل کے آ چکا ہے، اور انشاءاللہ اب بھی
جو حالات نظر آ رہے ہیں بہتر ہوں گے، لیکن جو کچھ ہم نے اپنے ساتھ the wounds that we have inflicted on ourselves، ہم نے بار بار اسی سوراخ سے ڈسے جانے کے باوجود تحریک طالبان پاکستان والے خوارج سے ہم نے مذاکرات کی اور انہیں لا کے پاکستان میں آباد کیا، ہمیں اس کی سزا ملنی ہے۔ ہم نے بار بار اس گھسیٹے ہوئے اس فرسودہ جمہوری سو کالڈ جمہوری نظام کو اپنے اوپر لا کے مسلط کیا، اور ہم بڑے شوق کے ساتھ ووٹ دینے جاتے رہے۔ وی ڈیزرو کہ جو ہمارے ساتھ اب ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ۔ اور میجر چیز، پاکستان کیا کسی اور کا ہے؟ پچھلے ہزاروں سالوں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، لوگوں نے وہ جو جنونی ہوتے ہیں، جو اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے لڑتے ہیں، جنہیں اپنی جان، اپنی فیملی، اپنے ریسورس کی فکر نہیں ہوتی، وہی لوگوں کا نام رہتا ہے اور وہی لوگ قوموں کو بناتے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں پرابلم آتی ہے یا پریشانی آتی ہے، کیا آپ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جب گھر کی آپ کی والدہ بیمار ہو جائیں؟ کیا آپ کہتے ہیں اب یہ بیمار ہوگی ہے لہٰذا اس کو خدا نخواستہ ڈم کرو اور لیٹس موو ٹو اندر ہاؤس؟ ڈو یو ڈو دیٹ؟ نو، یو اسٹے. You stand up and you protect your house, your family, your household, your parents. This is what you need to do right now for this country. اور علامہ اقبال is very clear about it. آنے والا دور بہت خیر کا دور ہے۔ دنیا کو اگر آپ دنیا کے حالات کو وزٹ کریں، آپ انگلینڈ کو دیکھیں، آپ امریکہ کو دیکھیں، اب کہاں آپ کو سکون ملے گا؟ Let's say for the sake of argument you leave Pakistan and you go to England. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے دور میں آپ کی بچی اگر کسی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر کے ان کے ساتھ وہ ریسیس میں گھوم پھر رہی ہے اور باقی بچے اس کو یہ تانا دے رہے ہیں کہ یو ڈونٹ موو اراؤنڈ ود دا بوائز سو یو آر لیسبین؟ آر یو ولنگ ٹو لیو ان سچ این انوائرمنٹ؟ اور ان چیزوں کے علاوہ پوری یورپ کا آپ حال دیکھ لیں، اکنامک کلیپس، گیس نہیں ہے ان کے پاس، رشیا نے گیس بند کی ہوئی ہے، انگلینڈ کے اندر مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی، امریکہ کے اندر ریسزم کیا، اور ٹرمپ نے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کے آیا وہاں، اسکینڈینیوین کنٹریز فال کر رہی ہیں، ڈریکونین ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہی ہیں، آپ کہاں پہ رہیں گے؟ So you're left with no other option but to stay here and to make your home better. Thank you.